الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رونے والوں، یہ انا للہ کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ قافلہ جب مدینے سے روانہ ہوا تو حسین ماں کی لحد کو پہنچے۔ اماں اب جو حسین جا رہا ہے پلٹ کے نہیں آئے گا، اور ایک جملہ کہا، اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی لحد سے اٹھے، نانا کی قبر پہ آئے، نانا حسین جا رہا ہے پلٹ کے نہیں آئے گا، تڑپ کے کہا، نانا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے مدینے سے رخصت ہوئے، راہ کوفہ میں پہنچے، بھائی مسلم کی شہادت کی خبر لگی، تڑپ کے حسین نے کہا، بھیا عباس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ قافلہ کربلا پہنچا، قدم کربلا پہ رکھا، حسین نے خاک کو اٹھایا، خاک کو دیکھا، روئے، تڑپ کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب عاشور آئی، حسین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، انصار کے لاشیں اٹھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر کے سینے میں برچھی کی انی دیکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کے پامال ٹکڑے دیکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن عزادارو، روایت اس وقت بدل گئی جب 6 ماہ کے اصغر کا جنازہ اٹھایا، 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، کہا انا للہ انا للہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ تمہیں اس مصائب سے کہیں تک پہنچانا ہے، مجھے ہماری تک اس مصائب سے پہنچانا ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو عزاداران امام مظلوم کربلا اب تک حسین کہے جا رہے تھے انا للہ، لیکن جب عصر کا وقت آیا، ایک دکھیاری ماں نے بالوں کو بکھرا کے کہا، میرے لال انا للہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ جو رو نہیں سکتا وہ ماتم کر لے، جو رو نہیں سکتا وہ ماتم کر لے۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ اب آؤ ایک جملہ کہہ دوں، لو عزادارو، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تاریخ سن لی، مجھے نہیں معلوم کیسے رباب نے کہا انا للہ، کیسے زینب نے کہا انا للہ، کیسے سکینہ نے کہا انا للہ۔ ارے لیکن قیامت تو اس وقت گزر گئی ہوگی جب قافلہ مدینے پہنچا ہوگا اور صغرا نے پوچھا ہوگا، پھوپھی اماں میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ زینب نے کہا ہوگا، صغرا انا للہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب صغرا نے، اچھا ایک جملہ رونے کے لیے آئے ہیں، ایک جملہ اس کے بعد تعارف کراتا ہوں۔ اب ایک بات بتائیے، اب تک تو حسین کے لیے، اکبر کے لیے کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سوال آپ سے پوچھوں، شب کی تاریکی میں بتائیے، جب قافلہ شام سے رہا ہوا ہوگا تو کسی نے حسین سے نہیں کہا ہوگا بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ زندان کا رخ کر کے کہا ہوگا، سکینہ۔ ایک جملہ پڑھوں گا رونے والوں، اتنی مظلومہ ہے یہ بچی کہ جس سے قافلہ جدا ہونے والا ہے،
اتنی مظلومہ ہے بچی، سننا رونے والوں، ایک ایک جملہ۔ چھٹے امام نے جب اس 4 سال کی بچی کو سلام کیا تو چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیک یا منکسر العزائم، میرا سلام ہو اس 4 سال کی بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ سننا رونے والوں، ماتم کر کے رونا، ماتم کر کے رونا۔ میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ میں سوچ رہا تھا یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے، بتاؤں کیسے ٹوٹی؟ ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، اونٹ جیسے جیسے قدم بڑھاتا تھا ہڈیاں ٹوٹتی چلی جاتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو، اہل حرم کا قافلہ مدینے پہنچا، ایک نواسی نانا کے لحد تک آئی۔ نانا اکبر کے سینے میں بھائی جملے کے بعد پہلی ہماری کی زیارت کر لینا۔ نانا کیوں رونے آئے ہو؟ 4:30 بج رہے ہیں صبح کے، رات بھر انتظار کیا ہے، میری مائیں میری بہنیں آغوش میں بچوں کو لیے ہوئے آئی ہیں، کیوں رونے آئی ہے؟ سننا۔ نواسی نانا کے لحد پہ آئی، آ کے کہتی ہے نانا میرے اکبر کے سینے میں برچھی کی ینی لگی، مجھے آپ کی امت سے کوئی گلا نہیں نانا۔ نانا میرا اکبر مارا گیا مگر شکوہ نہیں نانا، میرا حسین مارا گیا نانا، مجھے آپ کی امت سے کوئی شکوہ نہیں نانا۔ نانا میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین ابا کے دامن میں لائے، نانا مجھے آپ کی امت سے کوئی گلا نہیں نانا۔ نانا ارے ہم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرائے گئے، نانا مجھے آپ کی امت سے کوئی گلا نہیں نانا۔ نانا زینب تڑپ کے کہتی ہے نانا مجھے کسی بات کا شکوہ نہیں۔ نانا رونے والوں ٹھہر جانا اور رو کے پرسا دے دینا۔ زینب بین کرتے کرتے خاموش ہوئی، قبر پیغمبر لرز گئی، آواز آئی زینب تجھے ان سب کا گلا نہیں، میری امت سے تو کس بات کا گلا ہے؟ زینب کہتی ہے نانا بتاتی تو نہیں، پوچھ لیا تو بتاتی ہوں، نانا مجھے آپ کی امت سے بس اتنا شکوہ ہے کہ 11 محرم کو میں اپنے بھیا حسین کے جنازے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا ہو۔ نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، نانا رو کے پرسا دینا، روتے ہوئے زیارت کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آؤ اب اس بی بی کی ہماری کی زیارت کرو کہ شب عاشور ساری بیویاں کہہ رہی ہیں میری جانب سے اکبر جائے گا، میری جانب سے قاسم، لیکن ایک بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، عباس قریب آئے، کہتے بہن ام کلثوم ارے گھبراتی کیوں ہو؟ عباس اپنی قربانی، اپنی بہن۔ ایک جملہ سن لو اور زیارت کر لو، یہ وہ بی ہے کہ جس نے قافلہ حسینی کے آنے کا اعلان ہر مدینے میں اس طرح سے کیا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے جد کے مدینے ارے میرا آنا قبول نہ کر۔ میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا بھیا حسین، یہی کہیں ہمارا بیمار امام بھی ہوگا۔ ایک جملہ کہوں اور اس بی بی کی ہماری کی زیارت کر لو۔ حسین رخصت ہونے لگے، ٹھہر جانا میرے بھائی، حسین رخصت ہونے لگے، بہن ام کلثوم خدا حافظ، بہن زینب ایک جملہ سنو اور اس بی بی کو کہ جس بی بی کی ہماری کی زیارت کرنی ہے وہ جملہ کافی ہے رونے کے لیے۔ پیچھے ایک بی بی چھپی ہوئی ہے، اب جو حسین نے پردے کو ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، ماں کی کنیز فضا کھڑی تھی۔ حسین تڑپ کے کہتے اماں فضا میرے بعد
میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ آؤ آؤ اس بی بی کی ہماری کی زیارت کر لو کہ جو مقتل سے چلی تو یہ کہہ کے چلی ہے میرے والیو وارث، ارے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، میرا اصغر بھی مارا گیا۔ رونے والوں سننا، میرا اصغر بھی مارا گیا۔ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، شام پہنچا۔ اس بی بی کے پاس ایک امانت تھی جسے سکینہ کہتے ہیں۔ اس بی بی نے اپنی اس امانت کو بھی کھو دیا۔ قافلہ شام سے رہا ہوا، جب قافلہ روانہ ہوا تو ساری بیویاں نظر آئی مگر زینب کو ایک بیوی نظر نہیں آئی۔ کہا بیٹا سجاد، اور اصغر کی ماں نظر نہیں آتی۔ کہا بیٹا سجاد ذرا دیکھو اصغر کی ماں کہاں رہ گئی۔ اب جو بیمار امام نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، ایک ماں ارے 4 سال کی بیٹی کی ننھی سی لحد سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے سکینہ ارے تو بھی سو گئی۔ مجھے 2 جملے سن لو اور جاؤ، روتے رہو جتنی دیر ہماری کے جلوس میں رہو۔ یہ جملہ سن لو اور مصائب تمام۔ بی بی نے بیان کیا، سید سجاد لے کے چلے، لیجئے۔ بی بی ہماری پر بیٹھی، قافلہ چلا، کربلا پہنچا۔ اب جو کربلا پہنچا تو زینب کے کانوں سے جناب جابر کی آواز ٹکرائی، قافلے والوں ذرا آہستہ چلو، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ زینب نے خود کو ہماری سے گرایا، گرا کے کہتی ہے اے میرے جاگیردار بھیا عباس، ٹھہر جانا ٹھہر جانا ٹھہر جانا ٹھہر جانا ایک لمحہ۔ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، مدینے آیا۔ اب جو مدینے آیا تو روایت کہتی ہے وہ بی بی کے جس نے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک دن مدینے کی خواتین آئی، بیمار امام سے کہتی ہیں اے مولا ہم سے آپ کے ماں کی مادر گرامی کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سائے میں چلی جائے۔ لو سید سجاد آئے، اے اماں چلیے سائے میں بیٹھ جائیے۔ کہا بیٹا سید سجاد بیٹا بن کے گزارش کرنا مگر امام بن کے حکم نہ دینا۔ سید سجاد کہتے ہیں مادر گرامی آپ کو سید سجاد کی امامت کے حق کا واسطہ۔ ادھر سید سجاد نے یہ جملہ کہا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پروردگار ایک وعدہ ایک امام سے کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی یہ کہہ کے خاموش ہوئی کہ فضا آگے بڑھی، تڑپ کے کہا سید سجاد ارے کس کا بازو تھامے ہو، اب رباب اس دنیا میں نہ رہے۔ ٹھہر جانا، ایک جملہ آخری جملہ آخری جملہ، لو ازادارو آخری جملہ۔ بیویاں رباب کو لے کر دیکھنا پرسا، بیویاں لے کر کے چلی۔ اب جو لے کے چلی تو زینب نے سید سجاد کو قریب بلایا، سید سجاد قریب آئے۔ اب جو سید سجاد قریب آئے تو زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد اللہ جانے اس گٹھری میں تمہاری ماں کی کون سی امانت ہے جسے تمہاری ماں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک اپنے کلیجے سے چھپا کے رکھے تھی۔ اب جو سید سجاد نے گٹھری کھولی تو قیامت آ گئی، علی اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی خاک، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے واضغرا۔ رباب زینب کلثوم کی ہماری
چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا، اب ایک عابد بیمار آئے ہماری ہے، رباب زینب کلثوم کی ہماری ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا، اب ایک عابد بیمار آئے ہماری ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، چلے تھے جب یہ مدینے سے تو بھرا گھر تھا، اب ایک عابد بیمار اور ہماری ہے،